शहजाद साहब, क्या किया जाए? तारीख के बहुत सादा असबाक हैं कि कभी भी किसी सियासी लीडर, सियासी जमात पर पाबंदी का फ़ायदा नहीं हुआ और इसके बहुत से हवाले भी मौजूद हैं। ना सियासी रुझान को ख़त्म किया जा सकता है, नैब का हवाला मौजूद है, कम्युनिस्ट जमात के लोग भी दूसरी जमातों में गए और मज़ीद वो फिर इंतहा पसंद हो गए। तहरीक इंसाफ पर अगर इस तरह पाबंदी की हुकूमत बात कर रही है तो पाकिस्तान को कौन सी मज़ीद सियासी इंतहाओं को देखना है अभी? आयशा, आपके सवाल के जवाब में मेरे पास जवाब तो नहीं है। मेरे पास और कुछ सवाल हैं जो कि मैं छोड़ देता हूं आपके पास। एक तो ये कि अगर सिर्फ अताउल्लाह तारड़ का ये रेफरेंस होता ना इसके ऊपर, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं उस वक्त यहाँ अभी अलग सुबह है और ये जो कुछ हुआ है कम से कम इस मुल्क के हिसाब से सारा कुछ रात के वक्त में हुआ है, तो मेरे लिए तो बॉम्बशेल है ये जो आपका सवाल है। और चूंकि अताउल्लाह तारड़ का रेफरेंस है तो शायद मैं इसको इतना सीरियस ना लेता, लेकिन चूंकि आपने यानी आयशा बख्श ने इसको सवाल में ढाला है तो मुझे उसको सीरियसली लेना पड़ा। और अपने दोस्तों की बातें सुन के मुझे अंदाजा हुआ है कि कुछ ना कुछ दिनों दिन पाकिस्तान के शहजाद साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है, दुनिया के तमाम मीडिया की नजर इस पे है। दोपहर से शाम हो गई है मगर गुफ्तगू इसी एक बात पर हो रही है कि हुकूमत ने किस बम को लात मार दी है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते परेशान भी हूँ, हैरान शायद नहीं, हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और अफसोस का भी एक ऐसा मकाम है। देखिए, मुझे पहले बताइए ये कि ये किसको बैन करने जा रहे हैं? SIC को बैन करेंगे यानी सुन्नी इत्तेहाद को या PTI को? PTI की तो हकीकत जो है वो अभी तक एक फैसला है, उसको अप्लाई नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कहा कि ये एक हकीकत है। अब ये उसको उस हकीकत को बगैर उसके वजूद के उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये तीसरी बात कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो SIC की है या PTI की है? और खैबर पख्तूनख्वा को अगर ये बैन कर देंगे वहाँ की हुकूमत को, तो ये क्या वहाँ पे गवर्नर रूल आएगा? वहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? हम पार्टी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके बारे में दहशत गर्दी की हम पिछले दिनों से क्या कुछ वहाँ पर बातें किए जा रहे थे। एक बात, अफसार साहब के प्रोग्राम्स को मैं क्लिप देख रहा था, एक शायद कल या परसों उन्होंने प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये जो TLP का जो धरना है इस वक्त इस्लामाबाद में, जो गालिबन इस वक्त फैजाबाद में चल रहा है या ख़त्म हो चुका हो मुझे मालूम नहीं है, रातों रात बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, तो चल रहा है। अगर चल रहा है तो ये सोच रहे थे अपने उसमें जो एडिटोरियल के अंदर अपने तबसरे में कि ये 17 में आया था और अब आया है, तो अब आने की क्या वजूहात हो सकती हैं? तो अब इन चीज़ों को मिलाने से मुझे अंदाज़ा होता है कि ये क्यों फिर से आ गए। वाकई में ये सवाल बड़ा जायज़ था कि इनके आने की वजह क्या है। गजा तो कब से चल रहा है, अब गजा के बाद 9 मई कब से हो चुका है, ये 1.5 साल के अंदर अब आके हुआ। तो अब मेरे दिमाग में कुछ दो तरीके आती हैं। या तो ये कि पाकिस्तान का पहले कुछ एक हिस्सा पागल था, अब सब पागल हो गए और किसी ना किसी तरीके से 71 के उसके बाद तजर्बे के बाद भी हम अब दोबारा एक और तजर्बा दोहराना चाहते हैं। खुदा न खास्ता, मुझे नहीं मालूम कि हम किस नहज पे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। ये किसने कहा होगा कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए? 8 फरवरी आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिसेंट आपके सामने हैं, चाहे उनको आप स्पाइट में कोर्ट करें या उसको इंसाफ का एक मेंबर होते हुए उस अदारे के फैसले को कोर्ट करें, या आप सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा अब जो लड़ाई है अब हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट की होगी, आप यूं करना चाह रहे हैं? या सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ख़त्म करना चाह रहे हैं? इंसाफ का निज़ाम या उसका जो मेंबर है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं? इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर से? तो किसने क्या सोच कर फरमाया जब ये फैसला किया जाता है, इस तरह की बात की जाती है? शायद एक ये कि शायद नवाज शरीफ साहब सवाल पूछते हो कि अब हुकूमत में रहने का क्या जवाब है, और कोई ये कहे कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके रहूंगा और दिखाऊं दूंगा आपको कि नहीं, ये हुकूमत हम इस काबिल हैं कि हम हुकूमत चला सकें और मुझे सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उसका तरीका यह है कि मैं PTI को बैन कर देता हूं। या ये कि उनको ये एहसास हो कि हैं हम 2/3 मेजॉरिटी लेने वाले थे और ये एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और चंद जस्टिस बैठे जिनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया और हमारे हुकूमत के खिलाफ फैसला चला जाएगा। क्या होता? ऑल्टरनेट क्या था इसका? ऑल्टरनेट ये था कि थोड़ी सी सीटें बढ़ जाती, हुकूमत तो नहीं बदलने वाली थी ना, 2/3 मेजॉरिटी ना आती। तो क्या ये नाउ की जंग है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या हमें चाहिए तो तब हमारा हक बनता है हुकूमत करने का? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? इस मुल्क में कोलिशन फोर्स हुकूमतें होंगी आइंदा के लिए? हम सब कहते हैं होंगी, उसके बगैर गुजारा चारा मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद हम अपनी अनाओं का खेल के इस मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं। आपने 71 का जिक्र किया, अब एक 75 का जिक्र किया।
نیب کا لگائی ہوئی آگ اس کی پابندی کی بلوچستان میں ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. تو خدا را ایک ملک چھوڑ دیجئے جہاں پہ ہم واپس جا کے لینڈ کر سکیں, اپنے گھر کو جا سکیں. خدا را کوئی عقل کی بات کیجئے. کس ملک میں رہ رہے ہیں, کس سوچ کے ساتھ رہ رہے ہیں, یہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ مطلب ابصار صاحب نے کچھ تھوڑی سی اس کو کوشش کی ہے اس کو کوئی لاجک دینے کی, مجھے تو کسی قسم کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. اس سے بے وقوفانہ بڑا فیصلہ یہ سیاسی فیصلہ ہے, غیر سیاسی فیصلہ ہے. غیر سیاسی فیصلہ سیاسی لوگ کر رہے ہیں, سیاسی لوگ غیر سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا مینڈیٹ ہے؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک پاکستانی باہر بیٹھا تل ملا رہا ہے اس وقت کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, اور یہ کون اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. خدا اپنا وقت کرو یار, اللہ نہ بنو, خدا نہ بنو. خدا کے فیصلے خود آج آپ نے ہاتھ میں لے لیے ہیں. تو اس لیے دیکھیں, تھوڑا سا ذرا صبر کریں. یہ 2-3 سال کی بات ہے, یہ بھی وقت گزر جائے گا. اس ملک کو قائم رہنے دو. ہم نے 71 بھی دیکھ لیا تھا, اس کے بعد بھی ہم زندہ رہے, لیکن اب لگتا ہے ایسے جیسے کہ اب ہم اس کو بالکل ہی خدا نخواستہ میرے منہ میں ختم کرنے چاہتے ہیں. یہ جا رہے ہیں انائیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں اس ملک کے اندر. ٹھیک, زیغم صاحب ایک تو ٹائمنگ بڑا اہم سوال ہے. جو سوالات یعنی کہ جو باتیں تارڑ صاحب نے کی رکھتے ہوئے کہ یہ فلاں معاملات ہیں, اور پھر آرٹیکل 6 بھی 2 سال پرانی بات بھی اٹھا لی. ایک تو ٹائمنگ کو ایڈریس کیجئے گا کہ اب تک ہاتھ میں کیا کچھ بھی نہیں تھا, شہباز حکومت تو پہلے بھی وقت گزار گئی. دوسرا, پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے. کیا سوچ کر پی ٹی آئی پر پابندی کو لے کر عدالت سے رجوع کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا؟ عائشہ, ٹائمنگ کا جواب یہ ہے کہ جب اخیر آ جاتی ہے نا تو اس وقت غداری کھیلنا شروع کیا جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے بس ان کی اخیر آ گئی, ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, کھیلنے کو کچھ اور نہیں ہے, کوئی نیریٹو نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور واقعی اس کی لاجک ڈھونڈنی بڑی مشکل ہے. دیکھیے, ممکن ہی نہیں ہے, پی ٹی آئی پر پابندی لگ ہی نہیں سکتی. تو جب لگ نہیں سکتی تو ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن ایکٹ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے, ریزنز بتائی گئی ہیں 3 کہ فارن ایڈڈ پارٹی ہو, غیر ملکی طاقتیں پیسے دے کے چلا رہی ہوں, سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہو, دہشت گردی میں ملوث ہو. اب یہ تارڑ صاحب کی فرمائش تو نہیں ہو سکتی نا کہ تارڑ صاحب کے خیال میں وہ دہشت گرد ہے تو دہشت گرد ہوگی, ثابت کرنا پڑے گا نا. اور پھر جب حکومت گزٹ ڈیکلریشن نکالے, زیغم صاحب وہ اس سے متعلقہ باتیں, آپ جب فورن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, پھر وہ 9 مئی حملوں کی بات کرتے ہیں, پھر وہ سائفر قرارداد امریکہ کے, مطلب جب ہمارے خزانے کے معاملات چل رہے تھے, گفتگو جو آپ نے 3-4 سوال اٹھائے وہ اسی طرح کے معاملات سامنے رکھ رہے ہیں. وہ ان کے لیے ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گے یا نہیں, یہ ایک سیپریٹ سوال ہے. جی عائشہ, ثابت کر دینا. کیا انہوں نے ثابت کر دیا؟ نہیں, حکومت کرتے ہوئے تو 2.5 سال ہو گئے نا. بالکل. تو کیا ثابت کر دیا؟ اس میں سے کوئی بھی کیس ثابت کر دیا؟ کوئی ایک چیز بھی ثابت کر دی جس کی بیس پر آگے بڑھیں؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ڈیموکریسی کا سوال ہے. اور آپ پھر جائیں گے خود, وہ قانون کہتا ہے کہ جب ڈیکلریشن, گزٹ ڈیکلریشن نکالیں گے تو 15 دن کے اندر خود سپریم کورٹ جائیں گے, اور سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی, کہے گی ہاں, تو پھر وہ پارٹی ڈیزالو ہوگی. ایسے ہی جو پارٹی ڈیزالو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوتی ہے. ایک جج بھی سپریم کورٹ کا ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرح کے ڈیکلریشن کے حق میں فیصلہ دے دے اور پارٹی کو ڈیزالو کر دے. ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کر کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اب انہیں کیوں یاد آ گیا ہے, اب غداریاں یاد آ گئی ہیں. جو قومی اسمبلی میں ہوا تھا 26 مہینے پہلے, اس کے بعد 1.5 سال حکومت بھی کر کے گئے. اس کے بعد انہی کے چہیتے جو ہیں وہ 6 مہینے حکومت کر کے گئے. اب خود بھی حکومت میں آئے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے, اب یاد آ گئے جی. وہ جو ہوا تھا وہ ایک غداری تھی, اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگنا چاہیے. تو یہ ایک بتائیے کہ ٹھیک ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں آئین کی خلاف ورزی کی گئی تھی, آرٹیکل 6 کو ایک طرف رکھ دیں. عدالت نے, سپریم کورٹ نے بالکل کہا تھا کہ اس وقت جس طریقے سے قومی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری کیا, صدر نے جو کیا وہ آئین کے خلاف تھا. لیکن مجھے یہ بتائیے, اسی سپریم کورٹ نے یہ بھی تو کہا تھا
کہ جو الیکشن کو 1 سال تک ملتوی کیا گیا 2 صوبوں میں، 6 مہینے تک ملتوی کیا وفاق میں، وہ بھی خلاف آئین تھا؟ وہ پھر کس نے کیا تھا اور کس لیے کیا تھا؟ اور بات یہ آرٹیکل 6 کوئی مذاق نہیں ہے کہ آرٹیکل کی آئین کی ہر خلاف ورزی پر آپ صاحب اس میں کچھ حوالے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ جو بدیال صاحب کی اس وقت کی ججمنٹ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب ری اسٹیٹ کیا گیا اسمبلی کو اور اس کو ہٹایا گیا تو اس کے بھی حوالے دیے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک دے دیا گیا آپشن آرٹیکل 6 کا. تبھی میں نے ٹائمنگ کا پوچھا کہ بہت سے معاملات 2 سال پرانے اور اس سے زیادہ اور شہباز حکومت وقت بھی گزار گئی. کیا واقعی ونس فار آل اب چیزوں کو سارٹڈ آؤٹ کرنے کا وقت آ گیا جو چیزیں سنبھال کے رکھی تھی یا ایک لاحاصل کوشش ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 6 جو ہے میں تھوڑا سا ایک ڈیفرینشیٹ کر دوں. آرٹیکل 6 پارٹی پر تو نہیں لگتا جی نہیں وہ شخصیات کے نام ہے نا 3 شخصیات کے عارف الوی صاحب عمران خان شخصیات پہ لگتا ہے نا تو جی شخصیات پہ کرنا ہے نا شخصیات پر آپ کو کیس لے کر جانا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے جو ہائی ٹریزن پر ہوتا ہے جب پورے آئین کو سیٹ اسائیڈ کیا جاتا ہے. آرٹیکل 6 بھی کوئی مذاق نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جس میں آئین کی کوئی دوسری خلاف ورزی ہائی ٹریزن سے کم کی جو خلاف ورزی ہے اس کے خلاف کوئی مؤثر قانون سازی موجود ہونی چاہیے تھی. شاید کوئی اس پہ کیس کر سکتے اگر ٹائملی کرتے. اس وقت تو وہ ٹائم بھی نہیں ہے، وہ گزر گیا، ممکن ہی نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں خود انہوں نے بھی تو پھر آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں نا. بالکل جب الیکشن کو انہوں نے ملتوی کیا مردم شماری کے بہانے پر جو طریقہ واردات انہوں نے کیا وہ بھی تو ایک بہت بڑی مینیپولیشن تھی نا. اور آئینی عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں بھی آئین کے خلاف مردم شماری کا معاملہ بھی تو سر اپرووڈ نہیں تھا اس وقت کا کہ وہ ہونا تھا تو الیکشن کی طرف جانا تھا. جی نہیں بنتا تھا. وہ جس طریقے سے اس وقت کیا گیا مینیپولیٹ وہ بالکل غلط طور پر مینیپولیٹ کیا گیا تھا. اس پہ عدالت نے رائے دے دی. جب عدالت نے حکم دیا تاریخ دی سب کو بلا کے کان سے پکڑ کر الیکشن کرائے تو اس وقت عدالت نے کہا کہ جو پہلے ہوا تھا وہ آئین کے خلاف ہوا تھا اگرچہ عدالت اس کے پیچھے نہیں گئی. بالکل اس طرح جس طرح پہلے جسٹس بندیال کی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ آئین کے خلاف ہوا لیکن پھر عدالت جو ہے اس کے پیچھے نہیں گئی. زیرم صاحب آپ نے درست پوائنٹس اٹھائے لیکن ہمارے اکارڈنگ ٹو دا ماحول ایکٹیو ہوتی ہیں اور ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. بریک لیتے ہیں. حکومت کا یہ بڑا فیصلہ جو پینلسٹ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کوئی سین فیصلہ نہیں کہا جا رہا لیکن کیا حکومت اسے منطقی انجام تک پہنچا پائے گی؟ مزید گفتگو اسی پر کریں گے بریک کے بعد.